الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر کے تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اونٹنی وہاں بیٹھی تھی۔ اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ خرید کر کے ان سے، اس کے اندر ویرانہ تھا اور کچھ کھجور کے درخت تھے اور مشرکین کی قبریں تھیں، ان کو کھلوا کر کے ان کو ویرانے کو برابر کیا گیا اور درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ اور یہاں مسجد نبوی جو اب تعمیر ہے اس جگہ کے اوپر، یہ اس وقت مسجد نبوی تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی بنائی گئی، اور یہ کچی اینٹوں سے اور گارے سے بنائی گئی تھی، اور اس کے اوپر کھجور کی پتیاں، پتے اور کھجور کی لڑیاں اور کھجور کے تنے جو تھے ان کو کھمبوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھوتے تھے اور فرماتے تھے، اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ مسجد نبوی خالی نماز کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی، اور یہاں پر صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے تھے، اور جو مفلس صحابہ تھے جن کے کوئی گھر بار نہیں تھے وہ بھی اسی مسجد کے اندر رہتے بھی تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا کہ یہ جو ان کے سگے رشتہ دار ہیں ان سے یہ زیادہ ان کے درمیان مواخات قائم کی، اور فرمایا کہ یہ ان کے وارث ہوں گے، ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ وراثت کا قانون بدر کے معرکے تک یہ قائم رہا، اور بدر کے موقع کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو پھر یہ وراثت کا قانون دوبارہ قرابت داروں کی طرف چلا گیا۔ تو یہ انصار کے درمیان ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ انصار نے کہا کہ ہمارے جو کھجور کے درخت ہیں اور جو کھجور کے ہمارے باغات ہیں، ہمارے باغات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بانٹ دیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر انصار نے فرمایا، انصار کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا تھوڑا سا کام کر دیں باغ کے اندر، ہم ان کو پھلوں کے اندر شامل کر لیں گے مہاجرین کو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظور فرمایا۔ تو یہ اس طریقے سے بعض نادر نمونے پیش ہوئے کہ جو رہتی دنیا تک مثال بن گئے۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں اور خزرج کے سرداروں میں سے سردار ہیں۔ ان کا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجرین میں سے ہیں ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم ہوا۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، آپ میرا آدھا، میں سب سے زیادہ مالدار ہوں مدینے کے اندر، آپ آدھا مال میرا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں ان میں سے آپ پسند کر لیں، کہ جو آپ پسند کریں اس کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ ایسا نادر نمونے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کتنی ایک دوسرے کے اندر محبت ڈال دی تھی۔ اللہ اکبر۔
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے، مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتا دیں۔ اور انہوں نے پھر مارکیٹ کا راستہ بتایا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف تجارت کرنے والے تھے چونکہ، اور وہاں انہوں نے تجارت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نفع دیا۔ تو یہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب میدان احد کے اندر کافروں اور مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان معرکہ برپا ہوا تو جب زخمیوں کی خبرگیری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا تو فرمایا کہ دیکھو سعد ابن ربیع جہاں تمہیں ملیں ان کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ وہ کس حال میں ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں۔ تو ایک صحابی پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس صحابی نے کہا کہ اے سعد ابن ربیع، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام، اور انہوں نے کہا کہ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اور ان کی پھر روح پرواز کر گئی۔ تو یہ عظیم صحابہ کہ جنہوں نے مثال پیش کی، دنیا کے اندر رہتی دنیا تک ایسی مثالیں کہیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وعظ نصیحت فرمائی کہ ان کو وعظ و نصیحت بھی فرمائی کہ آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کنبے قبیلے کی جو بدبودار جو جاہلیت کا رواج تھا کہ اپنے فخر کرتے تھے کنبے قبیلے کے اوپر، وہ فخر ختم کر اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرما دیا۔ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں سب سے پہلے جا کر کے دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ جھوٹے کسی بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے جو بہت پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگو سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ یعنی کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں یعنی کہ تہجد کی نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے تھے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے معمون نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ بھی فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف سے بلبلا اٹھتا ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا بدن جسم تکلیف سے محسوس کرتا ہے۔ اور فرماتے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور فرماتے آپس میں آئے مومنو مسلمانوں آپس کے اندر بغض نہ رکھو اور نہ باہم حسد کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اور فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشاں رہے گا اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی عظیم تعلیمات ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں تمام مسلمانوں کے لیے جو رہتی
دنیا تک یہ ہیں، جو قیامت تک آنے کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کو تم حسد نہ کرو اور وہی پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو، اور پڑوسیوں کو تنگ نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی میں کتنا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فرماتے ہیں مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کٹائی کرنا کفر ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا معاشرہ اگر اس چیز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان کے اوپر عمل کرے تو یہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ کہ آج دیکھتے ہیں ہم کہ پڑوسی سے ناراض رہتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے اندر مضر اس کے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہو سکتا وہ کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ اللہ اکبر! اور پھر وہ معاشرہ جو بالکل جہالت والے اونٹوں کے چرانے والے، پھر وہ دنیا کے رہنما بن گئے، ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا انہوں نے، اور جو مہاجرین وہاں پہنچے وہ انصار کے ایسے بھائی ہوئے، انصار نے ان کو دل سے اپنا بھائی تسلیم کیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے انصار مدینہ کی شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں انصار مدینہ۔ اللہ اکبر! انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنا فرش راہ کر دی ہر چیز۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی، اور اس کے لیے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے ہیں کہ اس طرف دل خود بخود کھینچتے چلے آئیں۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشمی لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر! اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو کوئی پاکیزہ بول ہی کے ذریعے، یعنی کہ صدقہ و خیرات کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو کم از کم مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلا جو کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر مواخات قائم کی، جو دنیا نے دیکھا کہ ایسا بہترین معاشرہ وہاں قائم ہوا کہ جس کے اندر ہر طرف سکون اور امن تھا، اور آپس کے اندر انہوں نے دل سے محبت کی، مہاجرین نے انصار کے ساتھ اور انصار نے مہاجرین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ ہمیں چلنے والا بنا دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو پروگرام آئندہ کے درس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے واقعات بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر چلنے والا ہمیں بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔